اداس ہو کیوں؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے، پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بانپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ اللہ کی تسلی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر جا، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ القرآن۔ تب سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کیوں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق محبت اور پاکیزگی کا ہے۔ وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، دنیا کے ہر رنگ میں، آسمانوں سے لے کر سمندروں تک، پرندوں کی چہکار میں، دن اور رات کے نظاموں میں، بارش کی بوندوں میں، شہرک کے قریب تر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ سے ہماری باتیں دل کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سب کی سنتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے پیار سے شکوہ کرے، مجھے دل کا حال بتائے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ ہمیں جج تھوڑی کرے گا۔ اللہ تو خود ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، اور ہم اکثر دنیا داری میں انہیں بھول جاتے ہیں، اور جب بھی ہم اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں تو اللہ ہمیں مسکرا کر دیکھتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں پر 1000 بار معاف کرتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا، اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے۔ بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بنائیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گنا بڑھ کے ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ لوگ کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم انسان غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں دل میں اللہ کے لیے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اسے ناراض نہ کرنے کے ڈر سے ہم انسان غلط کاموں سے بچیں۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔
وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے، تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے ہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتی ہے۔ کیا واقعی اللہ کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ واحد وہ محبت ہے جس میں کوئی بے وفائی کا ڈر نہیں۔ یہ محبت ہمیں دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور نیک دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔